جنوبی پنجاب میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، دریائے سندھ و چناب میں طوفان کا خطرہ، اربن فلڈنگ کے پیش نظر پی ٹی ایم کا الرٹ جاری، کمشنر سرگودا، ڈیرہ غازی خان اور ملتان ڈویژنز کو پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ ادھر بہاول نگر میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ میاں والی دوآبا ڈھنگانہ میں دریائے سندھ کا کٹاؤ جاری، قیمتی زرعی زمین دریابود، فصلیں تباہ، آبادی دریابود ہونے کا خدشہ، علاقہ مکی نقل مکانی پر مجبور۔ ادھر کوٹادو میں نہری کٹاؤ بھی خطرہ بن کر حفاظتی اقدامات پر اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ عیسیٰ خیل میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، 12 سے 14 دہشت گردوں کا راکٹ لانچرز، ہینڈ گرینیڈ سے قبول خیل چیک پوسٹ پر حملہ، جوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ایک اہلکار زخمی، حملہ ناکام بنانے پر آئی جی پنجاب کی پولیس اہلکاروں کو شاباش۔ عیسیٰ خیل میں دہشت گردی حملہ ناکام بنانے پر وزیر داخلہ کا پولیس کو خراج تحسین، محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا معترف ہوں۔ میاں والی قبول خیل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، آر پی او کا چیک پوسٹ کا دورہ، ڈی پی او بھی ہمراہ تھے، حملے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا جائزہ، جوانوں کی حوصلہ افزائی کی، ڈی سی میاں والی کا ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ، زخمی اہلکار کی عیادت کی، بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ عیسیٰ خیل میں افسوسناک ٹریفک حادثہ، کنڈل کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے کار الٹ گئی، حادثے کے بعد کار میں آگ بھڑک اٹھی، 3 افراد جھلس کر جان کی بازی ہار گئی، لاشیں تحصیل اسپتال منتقل۔ میپ کو بہاولپور نے زائد بل بھیجنے کا طریقہ ایجاد کر لیا، اضافی یونٹ ڈال کر سلیب ہی تبدیل کر دیا، 493 یونٹ کو 500 یونٹ تک بڑھا دیا گیا، ریڈنگ بھی ایک دن تاخیر سے کی گئی، جان بوجھ کر ریلیف سے محروم رکھا جا رہا ہے، صارفین کا شکوہ۔ کے منمانے ریٹ، ملتان کے عوام پریشان، ایل پی جی کی 260 روپے کلو فروخت جاری، دکانداروں کے مطابق پلانٹس والے مرضی کی قیمت وصول کرتے ہیں، غریب ہمیشہ ریلیف سے محروم ہی رہتا ہے، شہری مایوس۔ ملتان میں ایل پی جی مافیا، بے لگام 6 روپے 99 پیسے کے بجائے 20 روپے فی کلو اضافہ، گیس 249 کے بجائے 300 روپے کلو فروخت ہونے لگی، بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہے، رکشہ ڈرائیورز کی دہائی۔ ملک میں 3 سال بعد مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، اگست میں مہنگائی کی شرح 9.64% رہی، جولائی میں شرح 11.09% تھی، جولائی کے مقابلے اگست میں مہنگائی 0.39% بڑھی، ادارے شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش پر پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی، احتجاج کا عندیہ سنا دیا، ملتان کے ٹکٹ ہولڈر رہنما ملک رضوان ہانس نے کہا کہ ملک میں پہلے ہی بے روزگاری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ قیدیوں سے ملاقات بھی مشکل ہوگی، عوام کی شکایات کو نظر انداز کیا جانے لگا، ملازمین کی طرف سے غیر اخلاقی رویہ، کرپشن سمیت دیگر شکایات، روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھجوانے کے لیے مراسلہ جاری۔ ماحول کو بہتر بنانے کی ویژن پر عمل درآمد، فضا کو زہریلے دھوئیں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز، صوبہ بھر میں ہر ماہ ایندھن کا معائنہ کیا جائے گا، محکمہ ماحولیات کی طرف سے حکم نامہ جاری۔
پرائیویٹ اسکولوں کی مانیٹرنگ کا طریقہ کار مزید سخت، 4,000 روپے سے زائد فیس وصول کرنے پر اسکروٹنی کا فیصلہ، اسکولوں کی رجسٹریشن پر بروقت کرائی گئی ہے یا نہیں، بتایا جائے، مراسلہ جاری۔ من پسند داخلوں کے لیے وائس چانسلرز پر دباؤ، میرٹ سے ہٹ کر داخلے کرنے سے انکار، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی مخصوص کوٹے پر داخلوں کی ہدایت، وائس چانسلرز نے صاف انکار کر دیا۔ ایف بی آر میں من پسند پوسٹنگ کی دوڑ، افسران کی طرف سے اثر و رسوخ استعمال کرنے کا انکشاف، اطلاعات موصول ہوئے، افسروں کو وارننگ جاری، باز نہ آنے والوں کو تائیدی کارروائی کا اندیا۔ گزشتہ ماہ رحیم یار خان کچے میں افسوسناک واقعہ، ڈاکو نے 12 پولیس اہلکاروں کو شہید، 8 کو زخمی کر دیا، 9 افراد نے خودکشی کی، اقدام قتل کے 11 واقعات، پولیس نے 4 افراد کو ہنی ٹریپ ہونے سے بچایا۔ بہاولپور میں گزشتہ ماہ 11 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، راہزنی اور ڈکیتی کی 50 وارداتیں، 27 موٹر سائیکل چوری، نقب زنی کے 75 وارداتیں، شہری لاکھوں روپے سے محروم، گرفتار ملزموں سے منشیات بھی برآمد۔ ڈی جی خان پولیس کی اگست میں تابڑ توڑ کارروائیاں، 109 مقدمات، 217 جرائم پیشہ ناصر گرفتار، 38 لاکھ روپے کا سامان ریکور، ناجائز اسلحہ اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ گزشتہ ماہ مظفر گڑھ میں فائرنگ کے 22 واقعات، چوری اور ڈکیتی سمیت مختلف جرائم کے 30 واقعات رپورٹ، 3 افراد قتل، گھریلو جھگڑوں پر 23 افراد زخمی ہوئے، 100 سے زائد جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کیا گیا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول ملتان ریجن گزشتہ ماہ متحرک رہی، اگست میں 37,410 چالان کیے گئے، 90 اشتہاری، 48 عدالتی مفرور گرفتار ہوئے، 14 مسروقہ موٹر سائیکل، 1 کار، بھاری منشیات بھی برآمد کی گئی۔ لودھرا میں نامکمل فلائی اوور درد سر، 2 سال سے تعمیراتی کام تاخیر کا شکار، راہگیر گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، حادثات معمول، اب تک متعدد افراد زخمی ہو چکے، شہریوں کا فلائی اوور مکمل کرنے کا مطالبہ۔ راجن پور میں آسنی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، 2 ماہ قبل ہی سڑک بنائی گئی تھی، روڈ پر گڑھے پڑنے لگے، حادثات معمول، سڑک کی تعمیر میں ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا، علاقہ مکینوں کا الزام۔ غلہ منڈی حاصل پور مسائلستان میں تبدیل، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج نظام بیکار، گندا پانی جمع ہونے سے تعفن پھیل گیا، ادھر شبکلا میں بھی رابطہ، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گڑھوں کے سبب حادثات معمول۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں، قبضہ مافیا نے قبرستان کے لیے مختص زمین کو بھی نہ بخشا، خانپور میں قبرستان کی 2 ایکڑ اراضی پر قبضہ، انتظامیہ بے بس، قبضہ واگزار کروانے میں ناکام، اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ۔ بنگلہ میں ٹھار اور گردنواہ میں صاف پانی کی عدم دستیابی، آلودہ پانی پینے سے مختلف امراض پھیلنے لگے، ہیپاٹائٹس بی، سی، ہیضہ اور گردوں کی بیماریاں عام، ادھر ایم سی خیرپور ٹامے والی کے احاطے میں لگا واٹر فلٹریشن پلانٹ 5 سال سے بند۔ سرگودا میں صفائی کے ناقص انتظامات، بارش سے گندگی دوبارہ سیوریج لائنوں میں جانے لگی، سیوریج لائنوں کی صفائی کے بعد گندگی کو ٹھکانے نہیں لگایا گیا تھا، شہریوں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس، پارکو سٹی قبضہ گجرات میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، قصبہ گجرات کو محفوظ پیٹرولیم سٹی بنانے کے لیے پرعزم۔
چیئرمین سی ایم ڈائریکٹوریٹ شکایات سیل کا دورہ ملتان، مریم خان کی جاری ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں استحکام ترجیح ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین کی گفتگو۔ چیئرپرسن وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس کا دورہ، سلما بٹ نے بہاولپور سبزی و پھل منڈی میں نیلامی کی مانیٹرنگ کی، آڑھتیوں سے رجسٹریشن بارے دریافت کیا، ریلیف کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے، سلما بٹ کی روہی سے گفتگو۔ بہاولپور میں کسان کارڈ ڈسٹریبیوشن کی تقریب 4 ستمبر کو ہوگی، 12 ایکڑ تک کے زمیندار کو 30,000 روپے فی ایکڑ بغیر سود قرضہ ملے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق نے کہا 31,000 میں سے 25,000 کارڈ کا ٹارگٹ پورا ہو چکا ہے۔ ملتان میں یوتھ انٹرنشپ پروگرام، طلباء کا سوشل ویلفیئر منشیات بحالی مرکز کا دورہ، سپرنٹینڈنٹ سمیرہ ستار نے طلباء کو بریفنگ دی، مریضوں کی بحالی کے لیے جاری ووکیشنل ٹریننگ کا جائزہ۔ بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی کے لیے متحرک، نواحی علاقوں میں صفائی آپریشن کا آغاز، رحمت کالونی اور ٹبہ بدر شہر میں کچی سڑکوں کو صاف کرنا مشکل، آگاہی بھی فراہم کی جائے گی۔ جہانیہ میں قبرستان کے باہر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ایکشن، روہی کی نشاندہی پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی، صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ افسروں کی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے متحرک، ترقیاتی منصوبوں کے PC1 کی تیاری بارے ورکشاپ، 13 سے زائد محکموں کے افسران شریک۔ ہارون آباد میں پولیو ورکرز کی 5 روزہ ٹریننگ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عمر ولی کہتے ہیں ٹریننگ سے مہم کی کامیابی کے لیے بھرپور مدد ملے گی، 443 موبائل، 25 فکسڈ ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ملتان میں 28 سفر کے حوالے سے جلوس، ٹریفک پولیس کی طرف سے پلان جاری، دہلی گیٹ، دولت گیٹ چوک بند رہے گا، چونکی نمبر 14، حرم گیٹ، بوہٹ گیٹ متبادل روٹس کے طور پر استعمال ہوگا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جشن آزادی تقریبات، HEC کے زیر اہتمام پنجاب لیول کی چیمپئن شپ اختتام پذیر، ملتان کی لڑکیوں نے ہاکی اور ٹیبل ٹینس میں دوسری پوزیشنز حاصل کی، ڈائریکٹرز کالجز کی کھلاڑیوں کو مبارکباد۔